بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ و تقدس کا ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین فطرت یعنی اسلام کے ماننے والوں میں شامل کر لیا۔ اس دنیا میں بے شمار ادیان و مذاہب ہیں، لیکن مکمل ضابطۂ حیات صرف اسلام ہی فراہم کرتا ہے۔ زبان، علاقہ، رنگ، تمدن، کلچر، رہن سہن، ملک اور پارٹیوں کے امتیاز کے بغیر یہ دین ہر فرد کے لیے یکساں مفید اور کارآمد ہے۔ اس صلاحیت کا حامل دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے RSS پرمکھ موہن بھاگوت کا بیان آیا، جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آج کے پریشان کن حالات میں سناتن دھرم ہی سب کو لے کر چل سکتا ہے اور اسی پر عمل کر کے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ امن کی بات کرتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ فتح پور میں نواب عبدالصمد کے مقبرہ کے ساتھ ابھی 11 اگست کو ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کیا اور سناتنی دہشت گردوں کے ذریعے پھیلائے گئے بدامنی کی فہرست میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، جس میں BJP وغیرہ کے لوگ شامل تھے، جو خود RSS کا ایک ساخ اور شعبہ ہے۔ اور بھی کچھ وہیں صفات سناتن دھرم کے شمار کرائیں جو ہم اسلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ اپنا کلچر ہے اور نہ ہی اپنا کوئی تمدن و تہذیب ہے، اور نہ ہی ان کے دھرم میں کوئی خاص پہلو ہے جس کو وہ عوام کے سامنے بیان کر سکیں، تو ہماری باتوں کو لے کر اپنے مذہب میں بیان کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا حکم موجود نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، بلکہ اسلام تو انسانیت کا حقیقی محافظ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر پوری دنیا میں قانون الہی کو نافذ کر دیا جائے تو ظلم و جرم کی شرح غیر معمولی اور ہوش ربا انداز میں نہایت کم ہو جائے گی، اور انسانی معاشرہ ایک صالح اور برائیوں سے پاک معاشرہ ہوگا، جہاں ہماری جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ہم سب نے تبلیغی بھائیوں سے سنا ہوگا کہ دین پر عمل کرنے میں 100% دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور دین پر عمل نہ کرنے میں دنیا اور آخرت میں 100% ناکامی ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کہتے، بلکہ ایک انسان اگر سچ میں اس بات کو لے کر غور کرنے بیٹھ جائے تو یہ حقیقت اور یہ سچ اس کے سامنے ایسے ہی واضح ہو جائے گی جیسے ایک بینا انسان کے سامنے دن میں سورج کی روشنی واضح ہوتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی ہر آیت سچی ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، اور نہ ہی قرآن کو کوئی باطل ٹچ کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اسی سچی کتاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان خواہ مذکر ہو یا مؤنث، لیڈیز ہو یا جنس، اگر مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ گویا اس آیت میں ایک کام کا حکم ہے اور بدلے میں بہترین زندگی ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب اور پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اس آیت میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ دنیاوی زندگی میں 100% کامیابی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے میں ہے۔ اسی مفہوم کو تو تبلیغی حضرات بولتے ہیں۔ اب رہی یہ بات تو خالص دینی عقیدت پر مبنی ہے۔ ایک عام انسان جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کیسے اس بات پر یقین کرے کہ واقعی دین پر عمل کرنے سے 100% کامیاب زندگی مل جائے گی؟ یعنی لاجیکلی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی دین پر عمل کرے اور دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے؟ تو اس کی تفصیل و ڈیٹیل یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے کیا کیا چاہیے۔ پہلے اس کو سمجھا جائے تو یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے مال اور اچھی صحت درکار ہوتی ہے، اور دین پر عمل کرنے میں ان دونوں کی بھرپور فراہمی ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ صحت مند انسان جو کما سکتا ہے اس کے لیے خالی بیٹھنا ذمہ داری ہونے کی صورت میں درست نہیں، کیونکہ اس میں دوسروں کا ضیاع ہے۔ لہٰذا دین کا حکم یہ ہے کہ کمایا جائے۔ اس کو انسان نے مان لیا، کمانا شروع کر دیا، مال آنا شروع ہو گیا۔ اب بقدر ضرورت مال کو خرچ کرنا ہے۔ شریعت میں فضول خرچی حرام ہے، بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو انسان فضول خرچی سے بچے گا تو آہستہ آہستہ اس کے پاس بہت سے مال جمع ہو جائیں گے، تو مال آ گیا۔ اب رہی بات کہ شریعت تو سائلین اور مانگنے والوں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی صدقہ دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے
تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ صدقہ وغیرہ دینے سے حقیقتاً مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، دفع امراض یعنی بیماریوں کو دور کرنے کے ذریعے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ سے مال بڑھتا ہے نہ کہ گھٹتا ہے۔ تو مال انسان کے پاس آ گیا، کامیاب زندگی کا گویا کہ ایک جز انسان کو حاصل ہو گیا۔ اچھا، اور دین پر عمل کرنے میں صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں بدن اور باڈی کے لیے ضرر رساں اور نقصان دہ ہے، اللہ نے اپنے دین کے ذریعے ان چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے۔ دین اسلام میں جتنی بھی چیزیں حرام ہیں وہ صرف 3 وجہ سے۔ پہلا، یا تو اشیاء محرمہ اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے مٹی کا کھانا۔ مٹی کا کھانا حرام ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے، بدن کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس جیسی اور چیزیں۔ اور بعض اشیاء اس لیے حرام ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں، جیسے شراب اور دیگر گندی چیزیں۔ اور تیسرا، اس وجہ سے کہ بعض اشیاء کو حرام کیا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کا اکرام کیا جائے، عزت اور احترام کیا جائے، جیسے خود انسان کو کھا لینا، کہ انسان کی عزت و احترام کے پیش نظر انسان کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر حرام چیزوں کو کھانا چھوڑ دے تو بڑی حد تک اپنی صحت کو تندرست رکھ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صحت کو بگاڑنے والی چیزوں سے دین اسلام بچنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا صحت بگڑے گی نہیں، اور مزید ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جو انسانی صحت کو حقیقی آرام پہنچانے والی ہے، جسے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ رات میں عشاء کے بعد فوراً سو جایا جائے، قصہ کہانیوں اور آج کے دور میں موبائل کے ذریعے بیکار وقت صرف کرنے سے رکا جائے۔ لہٰذا انسان رات کو صحیح نیند حاصل کرے گا، اور نیند تو صحت بلکہ اچھی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرنا سنت ہے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی اذہان یعنی دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، آج اس کو سائنس مان چکی ہے۔ دل اعضائے انسانی میں سب کا سردار ہے، اگر یہ مطمئن ہے تو تمام اعضاء مطمئن رہتے ہیں، اور اگر یہ پریشان ہو تو تمام اعضاء پریشان رہتے ہیں، اور دل کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ انسان کی صحت میں دماغ کا بھی ایک بڑا اور اہم کردار ہے، بلکہ عقل کے ذریعے ہی ایک انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، اور دماغ کو بگاڑنے میں غلط تصور اور بد نظری کا جو رول اور کردار ہے، اسے آج اہل سائنس اور مذہب بیزار لوگ نہ صرف یہ کہ اسے خطرناک مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے انسان بسا اوقات دماغی توازن کھو کر مجنون اور پاگلوں کی گلیوں میں داخل ہو پڑتا ہے۔ جبکہ دین اسلام بری چیزوں اور نامحرموں کو دیکھنے سے جس سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، اس کا کسی دوسرے مذہب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان بد نظری سے بچ جائے تو اپنے دل میں ایک قسم کی حلاوت محسوس کرے گا، اور یہ مجرب بھی ہے۔ تو اچھی زندگی کے لیے جو چیزیں ارکان اساسیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ دین پر عمل کرنے سے بطریق احسن حاصل ہو جاتی ہے، خواہ وہ مال ہو یا اچھی صحت ہو۔ اس لیے دین اسلام پر عمل کرنے میں اللہ نے 100% کامیابی رکھی ہے، اور عمل نہ کرنے میں ناکامیابی۔ لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کو دین پر سختی سے عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور سامعین کرام، آج غزہ میں ہمارے ایمانی بھائی بہت دنوں سے بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں، بلکہ روزانہ دم بھی توڑ رہے ہیں، اور وہاں سے جو بچوں کی تصاویر آ رہی ہے وہ انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کا ضرور اہتمام کیجیے۔ اللہ ہم کو ان کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔